السلام علیکم بس کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا دوست محمد شعیب آج بہت ہی اہم مسئلے پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسا کہ کل سندھ گورنمنٹ نے اعلان بھی کیا علماء کرام کی مشاورت سے کہ جمعہ کی نماز مسجدوں میں نہیں ہوگی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی اس پہ نشر کی تھی کہ جمعہ کی نماز ہم گھر پہ پڑھیں۔ ہمارے کچھ بھائیوں کے سوالات یہ آ رہے تھے کہ کن لوگوں پہ جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، ان کی آپ وضاحت کرتے ہیں، اور ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کے اندر کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ جن پہ جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ہیں مریض ہیں، مسافر ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، غلام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اب ہم کس کیٹیگری کے اندر ہیں؟ تو ہم جو ہے اس کیٹیگری کے اندر ہیں کہ جو مرض کی کیٹیگری ہے۔ ہم بیماری کی بنا پہ اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے ہم اس نماز کے لیے نہیں جا رہے، کیونکہ جان کا خطرہ ہے اس کے اندر۔ وہ جان کا خطرہ کیا ہے کہ اس وبا کے لگنے کا خطرہ ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ گھر کے اندر کیا ادا کریں ہم؟ اب گھر میں کیا ہم جمعہ ادا کریں؟ 2-4 افراد ہیں گھر میں، تو ایک بندہ خطیب بن کے خطبہ دے اور اس کے بعد نماز ادا کر لے جمعے کی؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ گھر کے اندر جو ہے ظہر کی نماز ادا کی جائے گی، کیونکہ ایسا کہیں بھی وارد نہیں ہے کسی بھی احادیث کتابوں میں۔ صحابہ کرام کے دور میں بعضوں کا ایسا ہوا ہے کہ جمعہ انہوں نے گھروں میں پڑھا ہے، بارشوں کے دنوں میں، دوسرے دنوں میں، لیکن اس کو ظہر کی نماز ادا کیا ہے، نہ کہ جمعے کی نماز۔ تو اس چیز کی وضاحت ضروری تھی کہ یہ میں کر دوں کہ گھر کے اندر ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے، جمعے کی نماز ادا نہیں کریں گے۔ انفرادی طور پہ ظہر کی نماز ادا کر لی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اجتماعی طور پہ کوئی جماعت کرانا چاہتا ہے گھر میں تو جماعت بھی کرانا، ظہر کی لیکن نماز ہوگی، جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام نے جو ہمیں رخصتیں دی ہیں، جو آسانیاں دی ہیں، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔